FM 96.6 سے اب آپ سن سکیں گے تاریخ کے اوراق۔ سانحۂ کربلا کے بعد سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار۔ واقعہ کربلا کے موقع پر جو ظلم و استبداد کی خونی تاریخ رقم ہوئی، اس وقت بیماری کے باوجود آپ اپنے والد گرامی سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، اور سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب ابن زیاد کی نظر آپ علیہ السلام پر پڑی تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو بھی قتل کر دو۔ آپ نے اپنے قتل کا آرڈر سننے کے بعد فرمایا، اے ظالم، تو سمجھتا ہے کہ اس قسم کی دھمکی سے مجھے ڈرا لے گا؟ قتل ہونے سے تم لوگ ڈرتے ہو، جس دین کی بقا کی خاطر میرے بھائی، بابا اور دادا جان علیہ السلام نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اس دین کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ شہادت ہمارے لیے باعث اعزاز و صد افتخار اور ہماری میراث ہے۔ اگر تم لوگ مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو قرابت داری کا لحاظ کرتے ہوئے کسی متقی اور شریف آدمی کو ان پاک مستورات کے ساتھ کر دو جو ان کو عزت و شرافت کے ساتھ وطن پہنچا دے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ جرأت مندانہ بات سن کر ابن زیاد پر سخت طاری ہو گیا۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا تاکہ وہ اپنی 35 سالہ تبلیغی مہم کے دوران مبلغ حسینی کے طور پر اپنے اشکوں اور دعاؤں کے ذریعے یزیدی نفاق و جہالت کے مقابلے میں اسلامی معاشرے کو ایمان و آگاہی کی قوت عطا کر کے عدل و انصاف کی دیوار پر ہمیشہ کے لیے آویزاں کر دیں، اور دنیا کے مظلوموں کو بتا دیں کہ اشک و دعا کی شمشیر سے بھی استبدادی قوتوں کے ساتھ جہاد و مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ سانحۂ کربلا کے بعد آپ اپنی پھوپھی جان سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ہمراہ انتہائی جرأت مندی سے قافلے کو لے کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس دوران آپ کے کردار اور خطبات سے ظلم و جبر کے خلاف حق گوئی، صبر و استقلال کا درس ملتا ہے۔ آپ جیسی شخصیات عالم اسلام کے لیے مشعل راہ ہیں۔